کہ جو بزرگی ملتی ہے خدمتوں سے ملا کرتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ بندے بندوں کی خدمت کیا کرے، ضعیف لوگوں کی، کمزوروں کی، محتاجوں کی خدمت کیا کرے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یعنی بادشاہوں کے خزانوں میں سونا ملے گا، چاندی ملیں گی، ہیرے ملیں گے، جواہرات ملیں گے، لیکن بزرگوں کی جو خدمت ہے یہ خدمت بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملے گی، یہ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے میں ملے گی، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ملے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ خدمت سے اللہ عظمت عطا فرماتا ہے، خدمت کرو اللہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنے کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، احترام کرتا ہے بوڑھے لوگوں کی، ضعیف لوگوں کی، کمزوروں کی، کیوں کرتا ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کوئی تعلقات کی وجہ سے نہیں، کوئی لالچ اور ہرس کی وجہ سے نہیں، اسی لیے ضعیف لوگوں کی عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، احترام کرتا ہے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ عمر رسیدہ ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس نوجوان کو یہ نعمت دے گا کہ جب یہ بوڑھا ہوگا، جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ پاک اس کی خدمت کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس کی عزت کیا کریں گے، جو اس کا احترام کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس لوگ خاندانوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، عمر رسیدہ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ خیال ہے کہ ان کی عزت کریں گے، ان کو ٹائم دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ کئی گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، کئی گھروں کی بہویں کہتی ہے کہ ہم ہماری بوڑھی ساس کی عزت کرنا یا سسر کی عزت کرنا کیا ہم پر لازم ہے، کیا ہم پہ فرض ہے، کیا شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے۔ کئی عورتیں کہتی ہے کہ ہم سسرال میں ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتے، بوڑھے لوگوں کو گھر کے ایک کونے کے حصے میں رکھ دیا کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھ لے، ضعیف اور عمر رسیدہ لوگوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے میرے آقا بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، اے جوانوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو کسی بوڑھے انسان کی عزت کرے گا، اکرام کرے گا، احترام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اللہ ان کے بڑھاپے کے وقت میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ان کی عزت کیا کرے گا۔ یہاں پر شارحین حدیث بڑی پیاری بات بیان کرتے کہ سنو، اس حدیث پاک میں دو خوشخبریاں مل رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کی عزت کرنے والوں کو اللہ لمبی عمر دے گا کہ وہ بڑھاپے تک جائیں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ہو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم ضعیف لوگوں کی خدمت کرو، اس کی برکت سے تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، تم بڑھاپے تک پہنچو گے، ضعیفی تک پہنچو گے،
اور اس کے بعد جب ضعیفی میں پہنچو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے ساتھ رکھے گا جو تمہاری خدمت کیا کریں گے۔ تو دو خوشخبریاں مل رہی ہیں، جو ہماری بہنیں کہتی ہیں، جو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کریں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ہم کو یہ کیا دیں گے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، ان کا پیدا کرنے والا جو رب ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنی خزانوں سے تمہیں لمبی عمر بھی دے گا، اور جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہارے اکرام کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ لوگوں کو تمہارے پاس مقرر کرے گا۔ اور اسی حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جوان مرد ہو یا عورت ہو، اپنے خاندان کے، محلے کے، رشتہ داروں کے کسی بھی ضعیف لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اللہ پاک جب یہ بوڑھے ہوں گے تو ایک فرشتہ ان کے ساتھ رہے گا جو ان کی خدمت کرتا رہے گا، فرشتہ ان کے ساتھ رہے گا جو ان کی مدد کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ضعیف اور عمر رسیدہ لوگوں کی ویلیو جس طریقے سے ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، حضور فرماتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ برکت لینا چاہتے ہو، برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ میں ہے، تمہارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعوتوں میں، شادیوں میں، ولیموں میں جب دستر بچتا ہے، جب کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کئی ضعیف عمر رسیدہ لوگ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے سنبھل کر آہستہ آئے تک سارے نوجوان کرسیوں پر قبضہ کر لیتے، پوری ٹیم کی ٹیم جمع ہو جاتی۔ یہ ضعیف عمر رسیدہ لوگوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھ لے، ایسا معاملہ اختیار کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے پاس دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وی آئی پی سیکشن بناتے ہیں، الگ سے وی آئی پی سیکشن ہوتا ہے کہ اس میں صرف وی آئی پی آئیں گے، عام لوگ نہیں آئیں گے۔ اور کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے تو وی وی آئی پی سیکشن بناتا ہے۔ تو جس طرح دعوتوں میں وی آئی پی سیکشن بنا کر وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے جگہ مقرر ہو جاتی ہے، اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو ضعیف لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کا بھی اس سے بڑھ کر خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ضعیف لوگوں کا اکرام کرے گا، ان کا خیال کرے گا، اللہ ان کے بڑھاپے کے وقت میں ان کی مدد کے لیے لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ چونکہ سرکار غریب نواز کے ذکر کی برکت ہے، ان کے تذکرے کی برکت ہے کہ میرے غریب نواز نے ایک اجنبی ضعیف عمر رسیدہ صاحب کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا، تو آپ نے اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر ان کی خدمت میں لگ گئے، اور اسی خدمت کا یہ صلہ ملا کہ ان کی دل سے اللہ نے دنیا کی ساری محبت کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ تو بہرحال دعاؤں کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔